السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو another ایپیسوڈ آف مالا ناول ریڈنگ. ہسپتال کے کوریڈور کی دیواریں سفید اور بے رنگ تھی، امید سے خالی. مایوس دیواریں. بربل ایک بنچ پہ بیٹھا تھا. یہ جگہ ماہر کے کمرے کے عین سامنے تھی. وہاں زارا دائیں بائیں چکر کاٹ رہی تھی. اس کے کھلے بال شانوں پہ بکھرے تھے اور کانوں میں سنہری کیکڑے جیسے ایئر رنگز تھے. مجھے یقین نہیں آتا. وہ دائیں بائیں ٹہلتی رہی. بے بسی غصہ کیا نہ تھا اس کے انداز میں. بیربل نے اکتاہٹ سے اس کو دیکھا. مجھے آ گیا ہے. وہ لمبے بالوں کی کس کے پونی بنائے آستینیں پیچھے موڑے بیٹھا تھا. پرنٹڈ آدھی آستین کی شرٹ اور کلائیوں میں پہنی زنجیریں وہ مسلسل اضطراب سے ایک گھٹنا ہلا رہا تھا. پہلے مینٹل ہاسپٹل اور اب ٹانگ کا فریکچر. کیا ماہر کی زندگی میں کچھ نارمل ہو سکتا ہے؟ وہ بار بار سرنفی میں ہلا رہی تھی. جب اس کے اینکر ایشوز شروع ہوئے تو تم اسے چھوڑ کے چلی گئی تھی. وہ سب سال رہا ہوا تو تم اس کی زندگی میں واپس آ گئی. اب پھر سے اس کے چھوڑ کے جانے کا بہانہ ڈھونڈ رہی ہو تو مت ڈھونڈو. وہ ہل کے کہہ رہا تھا. سیدھا کہہ دو کہ میں ہر دفعہ کی طرح کرائسس میں اس کو چھوڑنا چاہ رہی ہوں. زارا نے رک کے اسے گھورا. تم بھی تو اس کے ساتھ نہیں ہوتے. تب نہیں ہوتا جب اس کو میری ضرورت نہیں ہوتی. جب پڑتی ہے تو میں آ جاتا ہوں. تلخی سے سر جھٹکا. مگر زارا نے جھڑجھڑی لی. I can't take it anymore. بربل نے بڑبڑا کے اس کا فکرہ مکمل کیا. وہ غصے سے اس کو دیکھتی آگے بڑھ گئی. وہ واقعی وہاں سے جا رہی تھی. کلاسک زارا. اس نے میں سر جھٹکا. پھر دیکھا مالک فرید سامنے سے چلا آ رہے تھے. افسوس بھری نظر زارا پہ ڈالی جو باہر جا رہی تھی. وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا. ماں کہاں ہے؟ وہ بے چین سا تھا. میں پرسوں سے ان کو کالز کر رہا ہوں، ان کے سارے نمبر آف ہیں. مالک فرید اس کے عین سامنے آ رکا. ان کا چہرہ ویسا ہی تھا، کسی روبوٹ کے جیسا. البتہ انہوں نے اپنے بھاری ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھا. بیربل کو اچھمبا ہوا. ان کے اگلے الفاظ کسی سلو موشن کی طرح ادا ہوئے. وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے. ان کے ہونٹ ہل رہے تھے. وہ چند لفظ واضح سن سکتا تھا. چند لفظ دھندلے تھے، بارش میں چلتی کار کے ونڈ سکرین کی طرح دھندلے، جس پہ بار بار وائپر چل رہا ہو. اسلام آباد والا شمس کے بھائی کا گھر، پراسرار طور پر آگ لگنا، رابیل کی جلی ہوئی لاش ملنا. لاش کو گولی بھی ماری گئی تھی. حلال غائب تھی. حلال کی گمشدگی کو 2 دن گزر چکے ہیں. گمشدہ بچے اگر پہلے 12 گھنٹوں میں نہ ملے تو وہ کبھی نہیں ملتے. بیربل نے ان کا فکرہ مکمل کیا. پھر وہ نڈھال سا بینچ پہ گر گیا، گم سم ساکت. وہ ہسپتال کے کمرے میں لیٹا تھا. ایک ٹانگ پٹیوں سے جکڑی تھی. دائیں بائیں ہر طرف پھول رکھے تھے. وہ سر جھکائے کتاب کھولے اسے پڑھ رہا تھا. جب دروازہ کھلا، سفید بالوں والا بوڑھا آدمی اندر داخل ہوا. ماہر نے نگاہ اٹھا کے انہیں دیکھا. اس کی آنکھ تلے نیل کا نشان تھا. پھر چہرہ واپس کتاب پہ جھکا دیا. اس کی آنکھیں سرخ تھیں لیکن اب تک وہ خشک ہو چکی تھی. مالک فرید خاموشی سے کاؤچ تک آیا. اس پہ بیٹھے ہوئے جیب سے کچھ نکال کے رکھا. ماہر نے چونک کے دیکھا. وہ کیوبن سگارز تھے. اس مالک کے چہرے کو دیکھا. وہ جھک کے 2 سگار نکال رہے تھے. پھر سیدھے ہوئے، چاقو سے اسے تراشا. پھر ایک اس کی طرف بڑھایا. اس نے کتاب موڑ کے رکھ دی اور سگار تھام لیا. وہ اب لائٹر جلا رہے تھے. وہ انہیں دیکھے گیا. پہلے انہوں نے اپنے سگار سلگایا، پھر نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا. اس نے فوراً نگاہ سگار پہ جما دی. انہوں نے ہاتھ بڑھا کے اس کے سگار کو شعلہ دکھایا. چند لمحے خاموشی سے گزرے. کمرے میں دھواں جمع ہونے لگا. اس سے پہلے کہ فائر الارم بجتا، مالک فرید اٹھے اور کھڑکی کھول دی. یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ ماہر نے سگار لبوں سے نکالا اور الٹ پلٹ کے اس کا جائزہ لیا. ان پرانے سگارز میں سے تھے جو اس کے خیال میں اس کے ملازم غائب کر دیتے تھے. تمہارے ڈائننگ روم کے ریک کے نچلے خانے میں. وہاں کس نے رکھا؟ وہ چونکا. مالک نے پلٹ کے جتاتی نظروں سے اسے دیکھا. وہ جس کا ہاتھ بس اسی خانے تک جاتا تھا، وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا. اس کو تمہارے سگار ناپسند تھے. وہ جب آتی تھی ان کو چھپا دیتی تھی. تمہیں کیسے معلوم؟ اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکا. میں نے اسے یہ کرتے ہوئے کئی دفعہ دیکھا تھا. مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کئی ملازم اسی وجہ سے فارغ کیے تھے کہ… اس کی آواز رند گئی. میں ہر بات بتانا ضروری نہیں سمجھتا. ایک کش بھرا اور اس کی طرف پلٹے. تم اب وہ دوبارہ بائک نہیں چلاؤ گے؟ ان کا لہجہ حتمی تھا. اس نے دھیرے سے اسبات میں سر ہلا دیا. مالک فرید نے ایک نگاہ اس کی ٹانگ کی پٹی پہ ڈالی. پھر شانے اچکائے. ٹانگ ہی ہے، ٹانگیں ٹوٹتی رہتی ہیں. جلد ٹھیک ہو کے گھر آؤ.
اور باہر نکل گئے۔ اس نے آدھ پیا سگار ٹریش کین کی طرف اچھال دیا۔ وہ اب ان کو کبھی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ ٹریش کین میں پھینکے سگارز کو دیکھ رہا تھا۔ آنسو آنکھ کے کنارے پہ اٹکے تھے۔ ذہن میں ایک تصویر سے ابھر رہی تھی، چاند کے ادوار، حلال سے بدر اور بدر سے حلال تک کا سفر۔ جب آپ واپس آؤ گے تو میں یہاں نہیں ہوں گی، میں انتظار کروں گی، بدر کا انتظار۔ وہ میرا دوست ہے، ہم ساتھ بڑے ہوں گے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے سگار کے انگارا ہوئے کنارے کو دیکھ رہا تھا۔ ایک سفورٹ ٹوسون سڑک پہ تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ اس کے شیشے سیاہ تھے، باہر پھیلے سرسبز کھیت سیاہی کا چشمہ چڑھائے دکھائی دیتے تھے۔ فرنٹ سیٹ پہ وہ بیٹھی تھی، گھنگریالے لمبے بال کمر پہ گر رہے تھے۔ سیٹ بیلٹ پہنی ہوئی تھی، دونوں ہاتھ زپ ٹائی سے سامنے کو باندھے تھے اور ان پہ کپڑا رکھا تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ زیاد سلطان نے ایک سلگتی نظر اس پہ ڈالی، پھر واپس سامان دیکھنے لگا۔ اس لڑکی کی وجہ سے اس نے چند دن پہلے اپنے کیریئر کا سب سے تکلیف دہ قتل کیا تھا۔ اس کے پاس اس قتل کے بہت طریقے تھے، جیسا کہ اس نے نگینہ بیگم سلطان سے کہا تھا، قتل ایک آرٹ ہے اور اس قتل کو ایکسیڈنٹ لگنا چاہیے تھا، اور پھر اس لڑکی کو مارنا سرکار کا حکم تھا۔ اس کو مارنا ماہر فرید کے ساتھ انتقام تھا۔ وہ اپنی مرضی سے اس لڑکی کو کہیں بھی بلا سکتا تھا، وہ کسی اور کے ہاتھوں اس کو ایک نفیس سے حادثے میں مار سکتا تھا۔ کسی کو شک بھی نہ ہوتا کہ اسے قتل کیا گیا ہے، لیکن زیاد نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے وہی روایتی طریقہ استعمال کیا۔ اس لڑکی کو ماہر کے نمبر سے میسج بھیجا، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ میں اس ایڈریس پہ تمہارا منتظر ہوں، ارجنٹ۔ اسے امید تھی وہ نہیں آئے گی۔ اس نے اتنی فلمیں دیکھ رہی ہوں گی کہ وہ اس سازش کو بھانپ جائے گی۔ وہ ماہر کے ہسپتال فون کر دے گی، اسے معلوم ہو جائے گا کہ ماہر وہاں سے نہیں نکلا۔ وہ اسے کیسے بلا سکتا ہے؟ اسے سوچنا چاہیے نا۔ وہ سوچے گی، وہ نہیں آئے گی اور وہ سرکار سے کہے گا کہ وہ بھاگ گئی ہے، کہیں ایسی جگہ چھپ گئی ہے جہاں سے وہ ابھی اسے نہیں ڈھونڈ سکتا۔ وہ سرکار کے کچھ احکامات ٹال سکتا تھا، لیکن ہر حکم نہیں۔ وہ ان کی طاقت سے بھی واقف تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ جان پائے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ زیاد کو یہ بھول گیا تھا کہ سرکار کو یہ جاننے کے لیے کسی جادو کی ضرورت نہ تھی، وہ اس کی ماں تھی، اور اکثر موقعوں پہ وہ اس کو کسی کتاب کی طرح پڑھ سکتی تھی۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس روز سبرینا کی سالگرہ تھی۔ شمس اس خالی سے اپارٹمنٹ میں صوفے پہ بیٹھا تھا۔ ایک طرف ایش ٹرے رکھی تھی جس میں گرتی راکھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ چھت کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا جب اس کا موبائل بجا۔ وہ ایک دم چونکا۔ اس نے بھی نمبر تبدیل کیا تھا، پھر کیسے؟ اسکرین کو دیکھے گہری سانس خارج کی۔ وہ ای میل تھا، ورنہ کسی کو اس کا یہ نمبر کیسے معلوم ہو سکتا تھا؟ اس نے ای میل کھولی، سبرینا۔ وہ چونکا۔ میرے پاس آپ کے لاکر سے نکالی گئی ایک شے ہے، اس کے علاوہ چند اہم معلومات جو مجھے سرکار کے بارے میں ملی ہیں۔ میں آپ کو سرکار سے بچا سکتی ہوں اور حلال کو بھی۔ مجھے اور آپ کو ایک معاہدہ کرنا ہے، اگر آپ کو اپنی بیوی اور بیٹی کو بچانا ہے تو اس جگہ پہ آ جائیں۔ نیچے لوکیشن اور وقت درج تھا۔ شمس نے تھوک نکلائی، اس کی رنگت اڑ چکی تھی۔ اس سے فیصلہ کرنا تھا۔ کیا یہ ای میل واقعی سبرینا کی تھی؟ کیا سبرینا ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی یا وہ ان سے الگ تھی؟ نہیں، وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی نہیں تھی۔ وہ تو خود اس کو مارنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ البم، وہ اسے چاہیے تھا، وہ سرکار کے گناہوں کا ثبوت تھا۔ اس نے کار کی چابی اٹھائی جس پہ رینٹل کا ٹیگ تھا اور صوفے سے اٹھ گیا۔ اب اس کے پاس حلال کو بچانے کا کوئی راستہ تھا تو اس راستے پہ قدم رکھ لے گا۔ زیاد سلطان جانتا تھا شمس کہاں چھپا ہے، اس کی بیوی اور بیٹی کہاں ہیں، وہ ان تک بھی پہنچ جائے گا۔ اسے شمس کو صرف اس کے اپارٹمنٹ سے نکال کے باہر سڑک تک لانا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شمس آ جائے گا۔ وہ ایک بے چین روح کی مانند تھا۔ اسے سبرینا کی ای میل کے بعد چین نہیں آئے گا، لیکن اسے سبرینا سے وہاں آنے کی امید نہیں تھی۔ وہ لڑکی جس کو تم ابھی تک مار نہیں سکے، اس کے دل پہ بھی ماہر فرید کا قبضہ ہے۔ سو یہ طے ہوا کہ محبت محتاط سے محتاط انسان کو بھی اس کی حفاظتی دیوار نیچے کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ وہ اس کی محبت میں مبتلا تھی، وہ اس سے ملاقات کی منتظر تھی، وہ کیسے نہ آتی؟ ماہر سے ملنے وہ کئی دفعہ ذہنی امراض کے ادارے گئی تھی۔ ہر دفعہ وہ واپس نکلی تو اس کا چہرہ بجھا ہوا ہوتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ سائیکوپیتھ اس سے نہیں ملتا تھا، پھر اس نے جانا چھوڑ دیا۔ وہ اس کو وقت دینا چاہتی تھی، اور اب اس کا میسج ملتے ہی وہ مطلوبہ جگہ پہ موجود تھی۔ بس اسٹاپ کے ساتھ کھڑی گوگل لوکیشن سے جگہ کا تعین کرتی وہ دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے لمبا سب سویٹر پہن رکھا تھا، سیاہ بال اونچی پونی میں بندھے تھے، کانوں میں گول سلور ایئر رنگز تھے جیسے چوڑیاں ہوں۔
وہ اشتیاق سے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی. اس کے ہاتھ میں کچھ تھا, ایک باکس جس میں بیکری کا لوگو تھا. وہ ماہر کا انتظار کر رہی تھی. وہ سڑک کی دوسری جانب ایک گلی کے دھانے پہ ڈمپیسٹر کے ساتھ کھڑا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا. اس نے سیاہ پی کیپ کے ساتھ سیاہ ماسک پہن رکھا تھا, گردن کے گرد مفلر بندھا تھا, جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ بس اسے دیکھے جا رہا تھا. پھر اس نے شمس کو اس طرح بڑھتے دیکھا. وہ شمس کو دیکھ کے حیران ہوئی تھی. ان کو کچھ کہہ رہا تھا اور وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی. شمس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور وہ پریشان ہو گئی تھی. پھر وہ تیزی سے آگے بڑھی, اسے کراس کرنا چاہ رہی تھی. زیاد نے کان میں لگے ایئرپورٹس کو دبایا. اس نے کسی کو اشارہ کیا. اگلے چند لمحے کسی سلو موشن فلم کی طرح گزرے. اس جاب کے لیے اس نے سب کا کنٹریکٹر ہائر کیا تھا. دور سے ایک ٹرک تیزی سے آتا دکھائی دیا. اندھا دھند ٹرک ایک دم سائیڈ واک پر چڑھ گیا. بہت سے شیشے ٹوٹے, دھماکہ ہوا, چیخیں, آگ, سیاہ دھواں. ٹرک ڈرائیور کے سامنے ایئر بیگز کھل چکے تھے. اس نے دروازے سے چھلانگ لگائی اور تیزی سے بھاگتا ہوا ایک گلی میں گم ہو گیا, جہاں ایک بائک اس کا منتظر تھی اور یہاں اس کی جاب ختم ہو چکی تھی. پولیس اس سب کانٹریکٹر کا تعاقب کرے گی جس نے اپنے حصے سے کئی گنا کم رقم ادا کی تھی. جس بائک پہ اس نے فرار ہونا تھا, اس کے ڈرائیور کو حکم تھا کہ وہ چند میل دور جا کے اسے گرا دے گا کسی سڑک پہ اندھی ٹریفک کے درمیان. یوں اس قتل کی جاب کے تمام سوراخ بند ہو جائیں گے. سبرینا اور شمس کو مارنے والا ڈرائیور جو پولیس کے ڈر سے بھاگا تھا وہی مر جائے گا, تمام ثبوتوں اور شواہد کے ساتھ. رہا زیاد سلطان, تو جس اندھیر گلی میں کھڑا اس جاب کو سپروائز کر رہا تھا, اسے وہیں سے واپس پلٹ جانا چاہیے تھا. اس نے بہت نفاست سے تمام شواہد ختم کر دیے تھے, لیکن وہ سڑک کنارے گری پڑی تھی. اس کے سر سے خون ابل رہا تھا. وہ رک رک کے سانس لے رہی تھی. زیاد سلطان نے خود کو اس کی طرف بڑھتے دیکھا. وہ سرخ فون بوتھ کے سامنے سر کے بل گری ہوئی تھی. اس کے پیٹ میں شیشے کا ایک بڑا سا ٹکڑا لگا تھا جسے خون ابل رہا تھا. وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے جھکا. اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی. منظر دھندلا تھا. اس نے سیاہ ماسک والے شخص کو اپنے سامنے جھکتے دیکھا. دھواں, چیخیں, شور. اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی. زیاد نے دستانے والا ہاتھ نکالا, اس کی نبض پہ ہاتھ رکھا. وہ ابھی جاری تھی. اس کے قریب سائیڈ واک پہ بہت سا خون گرا تھا. اس نے دستانے کی انگلی خون میں ڈبوئی اور پتھریلے فرش پہ چند لکیریں لکھی اور پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا. ایک آخری نظر اس پہ ڈالی. اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی. وہ وہاں سے جانا چاہتا تھا. اسی پل اس لڑکی نے آنکھیں کھولی. اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا, شوق, حیرت, بے یقینی, آنسو. اس کو نہیں دیکھ رہی تھی, وہ آسمان کو دیکھ رہی تھی. اور تب اس نے دیکھا اس کے ساتھ گرا ڈبہ اور اس میں سے باہر نکلی شے. وہ کیک تھا, چھوٹا سا کیک. حادثے کے باعث وہ بھی مہندم ہو چکا تھا, البتہ اس کے اوپر لگا پروپ سلامت تھا. ایک سٹک پہ لگا کارڈ, ہیپی برتھ ڈے سبرینا. کسی نے اس کے سینے میں برچھی گھونپ دی. اس نے وہ کاغذ اتارا اور اسے جیب میں ڈالتا آگے بڑھ گیا. ایمبولینس کے سائرن سنائی دے رہے تھے اور لوگ اس طرف اکٹھے ہو رہے تھے. زیاد سلطان اب بھیڑ میں گم ہو چکا تھا. وہ ننھا سا کارڈ اس کی جیب میں سانس لے رہا تھا, خون آلود سانسیں. وہ کارڈ اس وقت بھی اس کے والیٹ میں تھا جب وہ ڈرائیو کرتا ہوا ان کھیتوں کے درمیان سے گزر رہا تھا. تم میں اتنا خاص کیا ہے روپنزل؟ دفتن زیاد نے ایک سلگتی نظر اس پہ ڈالی. حلال نے چہرہ اس کی طرف موڑا. اس کی آنکھیں ہلکی بھوری اور لمبی پلکیں مڑی ہوئی تھی. تم نے میری ممی کے ساتھ کیا کیا؟ وہ اس کو چھپتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. آنکھوں میں خوف نہ تھا, نہ آنسو. ان میں غصہ تھا, بے بسی تھی, دکھ تھا. تمہاری ماں ہماری کہانی کا ایکسٹرا کردار تھی. اس کے ساتھ وہی ہوا جو ایکسٹراز کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن تم اسپیشل ہو. کار فون بجنے لگا. اس نے ایک انگلی سے قبولیت کا بٹن دبایا تو سارے میں نگینہ بیگم کی آواز گونجنے لگی. وہ لڑکی کہاں ہے زیاد؟ وہ غرائی تھی. حلال پھر سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. جہاں ہونا چاہیے. اس کی آواز میں بغاوت تھی. تم نے اس کو میرے پاس لانا تھا. تم اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ جہاں میری مرضی. اس نے کال کاٹ دی. وہ پھر سے کال کرنے لگی لیکن زیاد نے فون آف کر دیا. ہیپی برتھ ڈے سبرینا. وہ کارڈ اس کے بٹوے کے اندر سے پکار رہا تھا. جانتی ہو میں تمہیں سرکار کے حوالے کیوں نہیں کر رہا؟ اس کا لہجہ کسی سانپ کی طرح پھنکارتا ہوا تھا. اس نے جواب نہیں دیا, باہر دیکھتی رہی.
کیونکہ میں تمہیں سزا دینا چاہتا ہوں اور تمہاری سزا سخت ہونی چاہیے حلال، کیونکہ تمہاری وجہ سے 3 خاندان تباہ ہوئے۔ تمہارا خاندان، وہ انگلیوں پہ گن رہا تھا، میرا خاندان، کیونکہ تمہارے بھائی نے میری ماں کو بیمار کیا ہے۔ پھر اس کی دھیمی آواز پڑی، حلق میں گولا سا پھنسا، اور وہ بے قصور لڑکی جس کو میں نے تمہارے لیے مارا تھا۔ اس کے ماتھے کی نسیں ابھرنے لگیں، ایکسلریٹر پہ پیر کا دباؤ بڑھایا، کار کی سپیڈ تیز ہو گئی۔ تمہارے لیے اتنا خون بہایا گیا ہے، کیا سزا ہونی چاہیے تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے؟ وہ اس کو دیکھ رہی تھی، اس کا آنکھوں میں کچھ تھا۔ زیاد کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ تم جانتی ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہوں؟ میں جانتی ہوں، تم نہیں جانتے۔ وہ چہرہ موڑ کے بھاگتے کھیتوں کو دیکھنے لگی۔ زیاد نے پہلے ایک کان کندھے تک لے گیا، پھر دوسرا کان دوسرے کندھے تک، جیسے تھکی ہوئی گردن کو ریلیکس کرنا چاہ رہا ہو۔ باقی کا راستہ خاموشی سے کٹا۔ کار ایک عمارت کے سامنے رکی، ویرانے میں بنی ایک کئی منزلہ عمارت۔ اس نے کار روکی تو بہت سی دھول اڑنے لگی۔ وہ تیزی سے باہر نکلا اور فرنٹ سیٹ تک آیا، پھر اس کا دروازہ کھولا۔ ہیپی برتھ ڈے سبرینا۔ ہر طرف دھول اڑ رہی تھی اور وہ اندر جمی بیٹھی تھی۔ اس نے کوہنی سے پکڑ کے اس بچی کو باہر نکالا۔ وہ چلتے چلتے رک جاتی، مزاحمت کرتی، لیکن وہ اسے کھینچتا ہوا دروازے تک لے آیا۔ دلاور سامنے سے چلتا آ رہا تھا، چہرے سے پریشانی ٹپک رہی تھی۔ زیاد، سرکار کا فون آیا ہے، وہ بہت غصہ۔ زیاد نے اسے کندھے سے دھکا دے کر پیچھے ہٹایا، اس بچی کو کوہنی سے دبوچے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ دلاور ایک طرف کو گر گیا، وہ سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا۔ جانتی ہو تمہاری سزا کیا ہوگی؟ وہ بار بار پیچھے کو بھاگتی، لیکن اسے کھینچتا اوپر لے جانے لگا۔ سیڑھیوں کے اختتام پہ ایک لوہے کا دروازہ تھا، اس نے کنڈی کھولی۔ دلاور سنبھل کے کھڑا ہوا اور بھاگتا ہوا ان کے پیچھے آیا۔ جانتی ہو؟ وہ چھت کے صحن میں اسے کھینچ لایا، اور اس سے پہلے کہ دلاور وہاں آتا، اس نے لوہے کا دروازہ زور سے بند کیا اور آگے سے کنڈی لگا لی۔ زنگ آلود لوہے کی چیخیں نکل گئیں۔ زیاد، پلیز ایسا کچھ مت کرنا، یہ لڑکی قیمتی ہے۔ دلاور دوسری جانب سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ کیا ہوگی تمہاری سزا؟ اس کو کوہنی سے پکڑ کے منڈیر تک لایا اور ایک جھٹکے سے کوہنی چھوڑی۔ اب دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ چھت کے دھانے حلال نے دھوپ سے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ اس کے گھنگریالے بال ہوا سے پیچھے کو اڑ رہے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے سبرینا۔ جانتی ہو تمہاری سزا کیا ہے؟ وہ حلق کے بل چلایا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، آنکھوں میں بہت سی چبھن لیے، پھر ہونٹ کھولے۔ کوئی تم سے کبھی محبت نہیں کرے گا۔ اس کی آنکھوں میں ترس در آیا۔ زیاد سلطان کے چہرے کی رنگت متغیر ہوئی۔ کوئی تم سے محبت نہیں کرے گا۔ آج ہم اس وجہ کو ختم کر دیں گے۔ وہ آگے بڑھا اور اس کو کوہنی سے تھاما، پھر اسے زبردستی چند قدم گھسیٹ کے منڈیر تک لے آیا۔ وہ ابھی تک اس کو دیکھ رہی تھی، اس کے بال اب پیچھے کو اڑ رہے تھے اور آنکھیں دھوپ سے سنہری لگ رہی تھی۔ زیاد نے گردن جھکا کے نیچے دیکھا، زمین کسی کھائی کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ ہر رپنزل کو بچانے کے لیے شہزادہ نہیں آیا کرتا، اس کو دیکھتے ہوئے تن سے کہہ رہا تھا۔ وہ مجھے بچانے آئے گا۔ وہ بھی اس کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں کوئی نہیں تھا جو تمہیں بچانے آئے گا، تم اسے نہیں جانتے۔ وہ آخر میں ہلکا سا مسکرائی، اس کی مسکراہٹ میں سارے زمانے کی سوگواریت تھی۔ وہ مسکراہٹ اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ لوہے کے دروازے کے پاس کھڑا دلاور مسلسل اسے پیٹ رہا تھا۔ سرکار، اس کے سر پہ خون سوار ہے، شاید اس نے اپنی دوا نہیں لی، میں یہ دروازہ نہیں توڑ سکتا۔ زیاد منڈیر کے کنارے کھڑا اس کی کوہنی دبوچی اس چھوٹی سی لڑکی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی گردن اٹھائے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سنہری آنکھوں میں بہت کچھ تھا، چبھن، ملامت، ترس۔ کوئی تم سے کبھی محبت نہیں کرے گا، وہ جیسے اس کو بتا رہی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں کچھ نہ تھا، نہ خوف نہ پریشانی، بس ایک سوگواریت تھی، ترہم افسوس۔ اور اگلے ہی لمحے زیاد سلطان نے اس کی کوہنی چھوڑ دی، پھر اسے دونوں شانوں سے پکڑا اور پیچھے کو دھکا دیا۔ وہ کسی گڑیا کی طرح اڑتی ہوئی اونچی چھت سے نیچے جا گری۔ ایک لمحے کے لیے ساری دنیا ساکن ہو گئی۔ اگلے لمحے زیاد سلطان نے گردن جھکا کے دیکھا، نیچے، بہت نیچے مٹی پہ وہ سر کے بل گری ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور سر کے پیچھے سے خون نکلتا ایک سرخ تالاب بنا رہا تھا۔ ہاتھ سامنے کو ابھی تک زپ ٹائز میں بندھے تھے۔ اسے اب کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی سوائے ایک آواز کے، ہیپی برتھ ڈے سبرینا۔
سینکڑوں میل اور کئی سمندر دور ہسپتال کے کمرے میں لیٹا ماہر ایک دم سے اٹھ بیٹھا تھا۔ اس کے گرد اندھیرا تھا، ٹانگ پٹی میں جکڑی ہوئی تھی، ہاتھ پہ آئی وی لائن لگی تھی۔ اس نے بے اختیار ہاتھ چھڑانا چاہا، سوئی نکل گئی، خون کے قطرے ہاتھ سے گرنے لگے۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتے ان قطروں کو دیکھتا رہا۔ حلال۔ اس نے سینے پہ ہاتھ رکھا، وہاں عجیب سا درد اٹھا تھا۔ وہاں ایک سرمئی دیواروں والا کمرہ تھا، سفید پردے جنہوں نے باہر کی روشنی کا راستہ روک رکھا تھا، مدھم بتیاں جنہوں نے کمرے کو مزید تاریک کر رکھا تھا، اور سیاہ بالوں والی لڑکی۔ وہ بستر پر پیر لٹکا کے بیٹھی تھی، اس کا ایک بازو پٹیوں میں تھا اور اس نے ہسپتال کا گاؤن پہن رکھا تھا۔ وہ گمسم سی اپنے پیروں کو دیکھ رہی تھی، ذہن میں بہت سے مناظر چل رہے تھے۔ سرخ فون بوت کے ساتھ وہ گری تھی، آسمان پہ اٹھتا دھواں، وہ سیاہ ماسک والا آدمی جو اس کے ساتھ جھکا تھا، پھر ہسپتال کی چھت۔ وہ اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی تھی، چھت پہ لگی بتیاں اس کے ساتھ چل رہی تھی، شاید وہ کسی اسٹریچر پہ تھی۔ پھر اندھیرا، پھر وہ ایک دوسرے کمرے میں تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، اور اس کے سامنے سوٹ میں ملبوس سفید بالوں والا آدمی بیٹھا تھا۔ وہ آگے کو جھکے اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ کیا تمہیں مرنے سے خوف آتا ہے سبرینا؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا، پھر ہر طرف اندھیرا تھا۔ اب وہ ایک دوسرے کمرے میں تھی، اس کے پیٹ اور سینے پہ پٹیاں بندھی تھی اور بازو کاسٹ میں تھا، ایک آئی وی لائن کا سٹینڈ ساتھ رکھا تھا۔ وہ کرسی پہ بیٹھی تھی، سامنے ایک میز کے پار وہ دونوں بیٹھے تھے، سفید بالوں والا مالک فرید اور ساتھ بیٹھا آدمی۔ تم جانتی ہو کالنگ کارڈ کیا ہوتا ہے سبرینا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، اسے سینے سے نیچے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ ہر پیشہ ور قاتل یا سیریل کلر کا اپنے خاص ایمو ہوتا ہے، موڈس آپرینڈی، یعنی کام کرنے کا خاص طریقہ۔ کچھ اپنے شکار کے جسم کو کسی خاص ترتیب سے رکھتے ہیں، جیسے وہ کوئی پینٹنگ کو۔ کچھ اس کو مارنے کے بعد اس کی تصویر لیتے ہیں یا اس کو کسی خاص طریقے سے ٹھکانے لگاتے ہیں۔ کچھ قاتل لاش کے ساتھ اپنا ایک نشان یا کوئی چیز چھوڑ دیتے ہیں، اس چیز کو کالنگ کارڈ کہا جاتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، وہ پولیس پہ طنز کر رہے ہوتے ہیں یا وہ اپنے کام کو آرٹ کی طرح کر کے اپنا دستخط وہاں چھوڑتے ہیں، جیسے آرٹسٹ پینٹنگ کے آخر میں سائن کرتا ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے سنی گئی۔ تمہارے کیس میں قاتل نے تمہارے ساتھ اپنا ایک نشان بنایا، وہ دور مجمع میں کہیں کھڑا تھا، وہ وہیں سے جا سکتا تھا لیکن وہ نہیں گیا، اس نے خطرہ مول لیا۔ انہوں نے ایک ٹب اس کی طرف بڑھایا، اس پہ ایک تصویر کھلی تھی، پتھر پہ بنا سلیب جیسا نشان۔ یہ سلیب نہیں ہے، یہ کلہاڑے کا نشان ہے جس کے ساتھ دو نقطے بنے ہیں۔ اس نے ناز سمجھی سے انہیں دیکھا۔ یہ نشان پچھلے 10 سالوں میں یورپ اور مڈل ایسٹ میں 3 لڑکیوں کی لاشوں کے ساتھ ملا ہے۔ کیا تم اس نشان کو پہچانتی ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، اس کو میدے کے قریب شدید درد اٹھ رہا تھا۔ یہ کین قابیل کا نشان ہے، مالک فرید بولے۔ بائبل کے مطابق جب قابیل نے حابیل کو مارا تھا تو سزا کے طور پر اس کے بازو پہ یہ نشان بنا دیا گیا تھا تاکہ وہ دنیا میں پھرتا رہے اور اس نشان کے پیچھے پہچان کے کوئی اسے قتل نہ کرے۔ اس کی سزا ایک طویل اور تکلیف دہ زندگی تھی۔ ہر پولیس ڈپارٹمنٹ ایسے قاتلوں کو ایک نام دیتا ہے۔ اس قاتل کا نام ہماری فائلز میں کین کلر ہے۔ یقیناً اس نے اور بھی بہت سے قتل کیے ہیں، لیکن اس نے یہ نشان صرف 3 لڑکیوں کی لاشوں کے ساتھ بنایا تھا۔ ہماری پروفائلنگ کے مطابق وہ ان لڑکیوں سے obsessive قسم کے عشق میں مبتلا تھا۔ وہ دور سے ان کو دیکھتا تھا، وہ میرا تعاقب کر رہا تھا۔ وہ ایک دم خوفزدہ سی ہو گئی۔ یقیناً ایسے قاتل عموماً بچپن میں ابیوز ہوئے ہوتے ہیں اور اس کا بدلہ معصوم انسانوں سے لیتے ہیں۔ ان کو قتل کر کے ویسی ہی خوشی ملتی ہے جیسے ڈرگ ایڈکٹ کو ڈرگ سے ملتی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اسے کیسے پکڑا جائے گا؟ اس نے ہراساں سے ہو کے ان دونوں کو دیکھا۔ مجھے تو اس کا چہرہ بھی یاد نہیں۔ مسئلہ کین کلر کا نہیں ہے، مسئلہ تمہارا ہے۔ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ تم زندہ ہو تو وہ تمہیں دوبارہ مارنے آئے گا۔ وہ خاموش ہو گئے، تب مالک فرید کھنکھارے۔ کیا تمہیں مرنے سے ڈر لگتا ہے سبرینا؟ اس کے سارے درد و تکلیفیں ہوا ہو گئی، اب ہر طرف صرف ایک ہی احساس تھا، خوف۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہیں ایک چوائس کرنی ہے۔ کیسی چوائس؟ یا تم اپنی زندگی میں واپس چلی جاؤ اور اس کے دوبارہ آنے کا انتظار کرو۔ کوئی بھی سیریل کلر ادھوری جاب کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا، وہ ضرور واپس آئے گا، ہم تمہیں پروٹیکشن دے سکتے ہیں، لیکن جو شخص اتنے برس سے پکڑا نہیں گیا اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ انہوں نے گہری سانس لی۔ اور دوسری چوائس، ہم تمہیں UK کی پروٹیکٹڈ پرسن سروس کے حوالے کر دیں۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ پولیس یونٹ سے بنا ایک ادارہ ہے جو تمہارے جیسے لوگ اور حکومت کے گواہوں کو پروٹیکشن دیتا ہے۔
ایک نئی زندگی، ایک نیا ملک اور تمہارے اخراجات، یہ سب حکومت اٹھائے گی۔ اس نے کہتے ہوئے گردن موڑ کے مالک فرید کو دیکھا۔ مسٹر فریڈ کے بہت اصرار پہ ہم تمہیں پی پی ایس کے حوالے کرنے پہ تیار ہیں۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے مالک فرید کے بے تاثر چہرے کو دیکھا۔ وہ اصرار کا مطلب جانتی تھی۔ انہوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو ڈونیشن دی ہوگی۔ ایک دفعہ پی پی ایس میں جانے کے بعد تم اپنی پرانی زندگی میں واپس نہیں جاؤ گی۔ اس نے تذبذب سے ان کو دیکھا، پھر مالک کو۔ منظر بدلا اور اب وہ سرمئی دیواروں والے کمرے میں بیٹھی تھی۔ دروازہ دستک کے ساتھ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ کیا میں درست فیصلہ کر رہی ہوں؟ مالک فرید سامنے کاؤچ پہ بیٹھے اور ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ کیا تم مرنے سے ڈرتی ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرا چھوٹا بھائی بیمار ہے، مجھے اس کے لیے زندہ رہنا ہے۔ پھر تم درست فیصلہ کر رہی ہو۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ ہم کچھ عرصے تک تمہاری فیملی کو حقیقت نہیں بتائیں گے۔ یہاں تمہاری موت ظاہر کر دی جائے گی۔ حکومت تمہیں ایک نئی آئی ڈی ایشو کرے گی، تمہیں یہاں سے بھیج دیا جائے گا۔ وہ بھی تمہاری فیملی پر نظر رکھے ہوئے ہوگا۔ وہ مجھے کہاں بھیجیں گے؟ وہ سانس روکے اپنے مستقبل کے بارے میں سن رہی تھی۔ کسی جزیرے پہ، کسی دور دراز کے ملک۔ عموماً یہ لوگ ایسے پرسنس کو کینیڈا بھیجتے ہیں۔ انہوں نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ پھر کیا ہوگا؟ کچھ عرصے بعد یہ تمہاری فیملی کو بھی وہاں منتقل کروا دیں گے، تب تک کین کلر بھی آگے بڑھ چکا ہوگا۔ پھر حکومت ایک عرصے تک ایسے لوگوں کو اخراجات فراہم کرتی ہے، لیکن وہ اتنے نہیں ہوتے کہ ان سے گزارا ہو سکے۔ لیکن میں تم سے رابطے میں رہوں گا، تمہیں کبھی پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ میکانکی انداز میں کہہ رہے تھے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، آنسو آنکھوں سے پھسل رہے تھے۔ آپ میرے لیے یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ تم نے ماہر کی زندگی بچائی تھی، میں تمہاری بچا رہا ہوں۔ اور تب وہ چونکی، ماہر کا کیا ہوگا؟ اور اس لمحے اسے اپنے فیصلے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ میں اس سے رابطے میں نہیں رہ سکوں گی؟ نہیں سبرینا، اس کی obsessive نرجس سے تم واقف ہو۔ تم نے جس دن اس کو یہ سب بتایا، وہ تمہارے پیچھے آئے گا اور اس دن سب خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیا میں ایک دفعہ اس سے مل سکتی ہوں؟ اس صورت میں تمہارا کور ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ تمہیں مردہ ظاہر کر رہے ہیں اور یوں حکومت تمہیں پروٹیکٹ نہیں کرے گی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے وہ گردن اٹھا کے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا میں اس سے کبھی بھی نہیں مل سکتی؟ مل سکتی ہو؟ انہوں نے اسی سکون سے اطلاع دی۔ وہ چونک گئی۔ جس دن تمہیں مرنے سے ڈر لگنا ختم ہو جائے، اس دن تم اس سے مل لینا۔ وہ ٹھہرے۔ یا جس دن وہ قاتل پکڑا جائے اور اسے سزا مل جائے، اس دن تم آزاد ہوگی۔ اور باہر نکل گئے۔ وہ تنہا بیٹھی رہ گئی اپنے فیصلے اور ان کے نتائج کی آگاہی کے ساتھ۔ موجودہ دن وہ دونوں آمنے سامنے کھلی فضا میں کھڑے تھے۔ ایک طرف کنونشن سینٹر کی شیشہ سے ڈھکی عمارت تھی، دوسری جانب ریلنگ جس کے پار نیلا پانی پھیلا تھا۔ پانی دور افق میں جا کے ختم ہوتا اور وہاں سے سرمئی پہاڑ دکھائی دیتے۔ ان کی چوٹیوں کے گرد بادل حائل تھے، پہاڑوں کے دامن میں آبادی تھی، سڑکیں اور ٹریفک تھا، لیکن درمیان میں سمندر حائل تھا۔ وہ یہاں سے بہت چھوٹے دکھائی دیتے تھے۔ عرشے کے کونے میں ایک جگہ ریلنگ کے ساتھ 3 چھوٹے بڑے آرائشی ستارے بنے تھے۔ کیف جمال ایسے کھڑا تھا کہ وہ ستارے اس کے آدھے قد کے برابر تھے۔ اس کے قدموں کی آواز پہ وہ چونکا، پلٹ کے دیکھا، وہ سامنے کھڑی تھی۔ وہ آج کل لمبے اور کھلے کوٹ پہنتی تھی یا کھلے میکی فراکس۔ جب تک وہ اس کو راز چھپا سکتی تھی، اسے چھپانا تھا۔ اس وقت وہ آنکھوں کو سگوڑے چھپتی نظروں سے اس فریبی انسان کو دیکھ رہی تھی جس کی ایک پس پردہ ڈیل نے اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ کیا وہ اس کا اعتبار کرے گی؟ کیا وہ اس سے مل کے غلطی کر رہی تھی؟ جہاں اتنی غلطیاں ہوئی ہیں وہاں ایک اور صحیح۔ کشوالا، وہ کھنکھارا، کہو کیوں ملنا تھا مجھ سے؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ کیف نے سر جھکا دیا، جوتے کی نوک سے فرش مسلا۔ مالا کی نگاہیں اس کے پیروں پہ جھکی، جو اگر سیاہ تھے سفید نہیں۔ کچھ یاد آیا لیکن سر جھٹک دیا۔ کہیں بیٹھ کے بات کر لیں؟ نہیں۔ کیف جمال نے گہری سانس لی۔ میں آپ سے معافی مانگنے آیا تھا۔ میں نے آپ کے ساتھ… تم کینیڈا میں کیا کر رہے ہو؟ اسے جیسے اس کی معافی میں دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے ماہر فرید نے پاکستان میں رہنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ کیوں؟ تم دونوں نے ایک اچھی ڈیل کی تھی، اتنے اچھے پارٹنرز تھے تم، پھر کیا ہوا؟ اس نے پلکیں جھپکا کے سادگی سے پوچھا۔ کیف جمال نے بے اختیار سر جھکا لیا۔ اس نے صرف آپ کو نہیں مجھے بھی دھوکہ دیا ہے کشمالا۔ اس نے مجھے 3 کریڈٹ کارڈز دیے۔ اس نے تم سے گن پوائنٹ پہ ڈیل کی تھی؟
نہیں، وہ بنا بل چپکائے اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ میں نے خود بچانے کے لیے آپ سے جھوٹ بولا تھا، اس کے پاس کوئی گن نہیں تھی۔ جانتی ہوں، آگے۔ کیب جمال نے ندامت سے سر جھکا دیا۔ میرے اس جھوٹ کی وجہ سے اس نے ان کارڈز کے بلز ادا نہیں کیے، وہ میرے نام پہ بنے تھے، میں 3 بینکس کا ڈیفالٹر ہوں، میں جیل جا سکتا تھا، اس کے بچنے کے لیے یہاں بھاگ آیا۔ لگتا ہے کینیڈا کا ویزا بہت آسان ہو گیا ہے، سبھی یہاں بھاگ کے آ رہے ہیں۔ وہ انہیں نظروں سے دیکھ رہی تھی، طنز تلخی۔ کیف نے پہلو بدلا، بدک مسکرایا۔ میں نے یہاں پہ اپنی فوٹوگرافی کمپنی بنائی ہے، بس اسی کے زیر بسر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر اس کی مسکراہٹ میں بے بسی ڈرائی۔ میری ایک غلطی نے مجھے اس حال میں پہنچایا ہے، میرا ذرا سا لالچ۔ وہ ایک فریب۔ تعصب سے سر جھٹکا۔ میں اس دن کے بعد کبھی خوش نہیں رہ سکا، اسی لیے مجھے آپ کی معافی چاہیے، اپنے دھوکے کی، اپنے جھوٹ کی۔ مجھ سے بات بہت آگے بڑھ چکی ہے، اب مجھے تم دونوں کی اس ڈیل سے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے سینے میں دبی سانس خارج کی۔ یعنی آپ نے مجھے دل سے معاف کر دیا ہے؟ کہا نا مجھے نہیں فرق پڑتا، اس سب میں تم دونوں کا برابر قصور تھا، اس نے تمہیں خریدا اور تم نے خود کو بیچا۔ پھر اس نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ مجھے اب جانا ہے، اگر تمہیں… کیا میں آپ کے لیے کام کر سکتا ہوں؟ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ کام؟ آنکھوں میں اچنبھا ابھرا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ماہر فرید نے میری شناخت اس لیے خریدی تھی کیونکہ میں نے چند سیکیورٹی کمپنیز میں پارٹ ٹائم بطور باڈی گارڈ کام کیا تھا۔ اس وقت آپ کو ایک باڈی گارڈ کی ضرورت ہے۔ اور مجھے باڈی گارڈ کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ سینے پہ بازو لپیٹے پلکیں سکوڑ کے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ سفورہ نے مجھے آپ کے اسٹوکر ہسبینڈ کے بارے میں بتایا تھا جو خطرناک آدمی ہے، اور اس کے اس شہر میں موجودگی سے آپ عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ وہ بہت اعتماد سے کہہ رہا تھا۔ پالا خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں اپنی غلطی کا مداوع ایک ہی طریقے سے کر سکتا ہوں۔ وہ سادگی سے مسکرایا۔ کہ میں آپ کی حفاظت کر سکوں، وہ کام جو میں اس وقت نہیں کر سکا تھا۔ وہ بھویں اکٹھی کیے لب بھینچے اسے دیکھی گئی۔ میں ویڈنگ فوٹوگرافر ہوں، صرف ویکنڈز پہ کام کرتا ہوں، 5 دن فارغ ہوتا ہوں، وہ 5 دن میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ وہ ایک دم ہنس پڑی۔ واٹ اے جوک! گردن پیچھے پھینک کے سرنفی میں ہلاتی وہ ہنستی جا رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھے گیا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، مجھے آپ سے کوئی تنخواہ نہیں چاہیے، میں صرف آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ پچھلے 1 سال میں میں کس گلٹ سے گزرا ہوں۔ وہ قدرے خفگی سے کہہ رہا تھا۔ میری بھی ایک بہن ہے، میں ایسا لڑکا نہیں تھا جو کسی لڑکی کے تعاقب کار کو اپنی شناخت بیچے۔ میں مجبور تھا، مجھے کسی کے پیسے دینے تھے۔ جب آپ کو کسی کے پیسے دینے ہوں اور آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو آپ کچھ ایسے فیصلے کر لیتے ہیں جن پہ ساری عمر پچھتانا پڑتا ہے۔ اس کی ہنسی مدھم گئی، گہری سانس لی۔ میں سمجھ سکتی ہوں۔ اسے جے پی کی گھورتے ہوئی آنکھیں یاد آئیں۔ میں مزید پچھتانا نہیں چاہتا۔ سفورہ آپ کی طرف سے پریشان تھی، میں نے آپ کے ساتھ ساتھ اس کا اعتبار بھی توڑا تھا۔ مجھے مداوع کرنے دے۔ وہ بہت منت سے کہہ رہا تھا۔ مالا نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ 25-26 برس کا نوجوان تھا، دبلا پتلا، بڑی شیو، جینز اور ہوڈی پہنے، پیروں میں جوگرز، ایک ناکام انٹرپرینئرز کا جیتا جاگتا نمونہ۔ اور تم یہ کام بنا تنخواہ کے کرو گے؟ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی ابرو اٹھا کے پوچھ رہی تھی۔ کیف جمال نے اسپاٹ میں سر ہلایا۔ میں نے ایک دفعہ خود کو بیچ کے پیسے کمائے تھے، اب پیسے کی تمنا نہیں رہی۔ ویسے بھی فوٹوگرافی سے میرا اچھا خاصا گزارا ہو جاتا ہے۔ تھینک یو کیف جمال، لیکن میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں۔ وہ سر کو خم دے کر پلٹ گئی۔ وہ تیزی سے گھوم کے اس کے سامنے آیا، اسے رکنا پڑا۔ میرا کارڈ رکھ لیں، آپ جب بھی مجھے بلائیں گے میں حاضر ہوں گا۔ میں اتنا لوزر نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھتی ہیں۔ وہ اصرار کر رہا تھا۔ وہ چند لمحے متذبذب کھڑی رہی، پھر کارڈ تھام لیا۔ سنشائن فلمز، کیف جمال، 7 ایک نمبر۔ اسے کارڈ کوٹ کی جیب میں ڈالا اور کچھ کہے بنا آگے بڑھ گئی۔ سبرینا کے گھر کے اکبی طرف ایک باغیچہ بنا تھا، اس میں نیلے رنگ کی کرسیاں رکھی تھیں۔ وہ دونوں اس وقت انہی کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ وہ ایک بیگی شرٹ اور ہم رنگ کھلے ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ ایسا لباس عموماً نارتھ امریکہ میں عرب عورتیں پہنتی تھی۔ سر پہ خاکی رنگ کا اسٹول اوڑھے، ایک پلو پیچھے کو ڈالے، وہ بال اونچے جوڑے میں باندھے ہوئے تھی۔ دونوں ہاتھوں میں کانچ کی پیالی پکڑ رکھی تھی جس کے دہانے پہ وہ انگلی پھیر رہی تھی۔ نگاہیں ماہر پہ جمی تھی۔ آئی ایم سوری، میری ماما نے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اسے گھر کے اندر سے گزار کے یہاں لائی تھی اور اپنی ماں کے رویے پہ نادم دکھائی دیتی تھی۔ وہ ابھی تک مجھے ناپسند کرتی ہیں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ان کے نزدیک میرے ساتھ وہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، پھر میری موت۔
انگلیوں سے ایئرکٹس بنا کے. تم کئی دفعہ میرے گھر گئی میری چیز کو دیکھنے، ایسے میں ان کا ریسٹریننگ آرڈر فائنل کرنا بنتا تھا، اور میں ان دونوں کافی ماہر نے رک کے الفاظ تلاش کرنے. اگریسو، سبرینا نے مسکرا کے لقمہ دیا. اگر یسوع ہوتا تھا، سر کو خم دیا جیسے جرم قبول کیا ہو، پھر دائیں بائیں دیکھا. وہ ایک پرسکون سا باغیچہ تھا، دور دور تک سبزہ پھیلا تھا، وہاں سے آس پاس کے گھر ان کے باغیچے دکھائی دیتے تھے. تمہارا بھائی کیسا ہے؟ ویسا ہی ہے، ہر ایک کا جن ایسے نہیں اترتا جیسے تمہارا اترا تھا. وہ اداس ہوئی. اور باقی سب؟ ہماری فیملی پروٹیکشن میں ہے، ہم اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے نہیں مل سکتے. یا ہم سب نے نئی زندگی شروع کی ہے، جب تک کین کلر کا پکڑ نہیں جائے گا ہمارے نصیب میں چھپنا ہی ہے. زیاد؟ اس کا نام زیاد ہے، اس نے تصحیح کی. سبرینا نے اس بات میں سر ہلایا، پھر کپ رکھا اور پیر اونچے کر کے کرسی پہ آلتی پالتی کر لی. تم لندن بھی جا سکتے تھے، یہاں کیوں آئے؟ وہ اب غور سے اسے دیکھ رہی تھی. اس امید پہ کہ میں تم سے مل سکوں گا. پھر ملنے میں اتنے دن کیوں لگائے؟ ڈرتا تھا کہ تمہیں کسی مشکل میں نہ ڈال دو. اس نے ہلکے سے شانے اچکائے، وہ بس مسکرا دی. ماہر نے ایک نظر اس کے گھر کو دیکھا. تمہارے گھر والے کیسے ہیں؟ مالک فرید کی وجہ سے ہم سب ٹھیک ہیں، وہ ہر مسئلے پہ ہمارے ساتھ رہے ہیں. اس کے لہجے میں بہت کچھ تھا، احساس مندی، تشکر. ماہر نے سر جھٹک کے پیالی میز پہ رکھی. دھیان کرنا، مالک کا ہر کام میں کوئی چھپا ہوا ایجنڈا ہوتا ہے. وہ تلخ ہوا تو سبرینا نے غور سے اسے دیکھا. تمہاری مالک سے شکایتیں بھی ختم نہیں ہوئی؟ ہم آپس میں ٹھیک ہے، لیکن میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ اس نے مجھے اسائلم میں پھینک دیا تھا، اور اس نے آپ کو وہاں سے نکالا بھی تھا. لکڑی میں کیل ٹھونک دینے کے بعد نکالو تو کیا نشان چلا جاتا ہے؟ ہم انسان لکڑی سے تھوڑی بنے ہیں، ہم مٹی سے بنے ہیں، اور مٹی سے نشان چلا جاتا ہے. وہ اسی نرمی سے کہہ رہی تھی. وہ بڑبڑا کے رہ گیا. ٹھنڈی ہوا ساتھ کھڑے درختوں کے درمیان سے گزرنے لگی تو ماہر نے سر اٹھایا. آسمان پہ بادل اکٹھے ہو رہے تھے. وہ آدمی اب کہاں ہے؟ زیاد سلطان. ایک ماہ پہلے تک جدہ میں تھا، اب نہیں معلوم. وہ اب اس گھنے درخت کو دیکھ رہا تھا جو گھر کے قریب اگا تھا. سبرینا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا. ایک گلہری اس کے تنے کے ساتھ پھدکتی کچھ ڈھونڈ رہی تھی. اور حلال؟ اس کا کیا؟ میں اس کے بہت قریب پہنچ کے اسے پھر سے کھو بیٹھا ہوں. وہ گلہری پہ نظر جمائے ہوا تھا. وہ بار بار سر گھاس میں چھپاتی، پھر پھدک کے باہر نکلتی، پھر دائیں بائیں دیکھتی. وہ لاہور کے قریب ایک اسلامک اسکول میں قید تھی، لیکن ہمارے پہنچنے سے پہلے وہ اسے وہاں سے لے گئے ہیں. ان کے پاس جنات ہیں، وہ انہیں آگاہ کر دیتے ہیں، اور ہمارے پاس انسان ہے. وہ مسکرا دیا. وہ شاید گلہری کے لیے مسکرایا تھا. وہ اب تنے سے اوپر چڑھتی درخت کی شاخوں تک پہنچ چکی تھی. اب تم کیا کرو گے؟ میں پھر سے سرکار کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا. حلال اسی کے پاس ہے. اور وہ رکا. ایک دوسرا بچہ بھی ہے، وہ حلال کے ساتھ قید ہوا تھا. اگر میں اس کو ڈھونڈ لوں تو میں حلال تک پہنچ سکتا ہوں. اس نے اضطرابی انداز میں بالوں میں انگلیاں پھیری. وہ کون ہے؟ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگی. ماہر نے نفی میں سر ہلایا. کوئی ہے؟ وہ مہم سا بڑبڑایا. وہ اسلام کو بھی شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ اس کا اور حلال کا راز تھا. کیفے سے ملنے کے بعد وہ کافی شاپ میں واپس آ گئی تھی. اس وقت بازار سے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی تھی. قطار میں لوگ باری باری سامنے آتے اور اپنے آرڈرز لکھواتے. وہ مول تھا، ہمہ وقت رش رہتا. سر اٹھانے کی فرصت نہ ملتی، اور جب فرصت ملی اور مالا نے سر اٹھایا تو اس دن والا لڑکا دکھائی دیا. وہ رک کے اسے دیکھنے لگی. اس کے ساتھ 2 اور لوگ بھی تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی. وہ کسی بات پہ ہنستے ہوئے اندر داخل ہو رہا تھا. لڑکی بیٹھنا چاہ رہی تھی. اس نے اس کے لیے کرسی کھینچی. وہ بیٹھ گئی تو وہ قطار کی طرف چلایا. اپنی باری آنے تک وہ موبائل پہ سر جھکائے رہا. جیسے ہی اس کے سامنے والا گاہک ہٹا، اس نے موبائل جیب میں ڈالا اور مسکرا کے اسے دیکھا. ہیلو مالا. اس نے مالا کے ایپرن پہ لکھا نام پڑھا. وہ ہلکا سا مسکرا دی. بدر. وہ چونکا، پھر چہرے پہ خوشگوار حیرت در آئی. تم پہلی بارستہ ہو جس کو میرا نام یاد ہے. پھر وہ اپنا آرڈر لکھوانے لگا. بدر. وہ کپ پکڑے اس پہ لکھ رہی تھی. ایک لمحے کو انگلیاں کپ کپائیں، دل زور سے دکھا. وہ اب پک اپ کاؤنٹر پہ کھڑا تھا. پیٹ اس کی کافی بنا رہی تھی. وہ اس کو نہیں دیکھ رہا تھا، البتہ وہ اگلے گاہکوں کے آرڈرز پنچ کرتے ہوئے بار بار اس پہ ایک نظر ڈالتی تھی. تم اسے جانتی ہو؟ وہ اپنے گروپ کے ساتھ کرسی پہ بیٹھا کسی بات پہ ہنس رہا تھا اور اسے دیکھ رہی تھی. جب پیٹریشیا نے سرگوشی کی وہ بری طرح چونکی. نہیں. جلدی سے سمجھی. پھر ایسی کیوں دیکھ رہی ہو؟ کچھ نہیں. وہ اسے جھکا کے دروازے سے سکے نکالنے لگی. ہلکے میں آنسوؤں کا گولا سا پھنس گیا.
اس رات کافی شاپ بند کرنے کے بعد وہ مال سے نکلی تو واٹس ایپ کھولا. اس کے وکیل کا آڈیو میسج کافی دیر سے آیا رکھا تھا. اس نے بے چینی سے پلے کا بٹن دبایا. کشمالا، آپ کے اسائلم کا کیس قدرے پیچیدہ ہو گیا ہے. آپ کا شوہر اسی شہر میں رہ رہا ہے مگر اس نے آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی. اسے آپ کا کیس کمزور ہوتا ہے. وہ سعودیہ میں ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ آپ کو کینیڈا میں پناہ چاہیے، لیکن اب تو وہ یہی ہیں. امیگریشن آفیسرز اس کو ایک ڈھکوسلا بھی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سی پاکستانی عورتیں اسائلم کے لیے شوہر پہ الزام لگاتی ہیں، پھر اسائلم ملنے کے بعد میاں بیوی صلح کر لیتے ہیں اور شوہر بھی شہریت کے لیے اپلائی کر دیتا ہے. اس نے احساس بے بسی سے مٹیاں بھینچ لی، سڑک کنارے چلتے ہوئے ریکارڈ کا بٹن دبایا اور موبائل چہرے کے قریب کر کے کہنے لگی، وہ یہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ میرا کیس کمزور پڑ جائے. اب میں کیا کروں؟ موبائل پرس میں رکھا اور کنپٹی سہلاتے ہوئے آگے بڑھنے لگی. زیاد سلطان کے جرائم ہو یا اس کے جادو، اس کے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ تھا. اور تبھی وہ احساس پھر سے ہونے لگا، کوئی اسے دیکھ رہا تھا، کوئی اس کا تعاقب کر رہا تھا. وہ چونک کے گھومی، پلٹ کے دائیں بائیں دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا. اس نے باہر پھیلی رات کو دیکھا. بس اسٹاپ تک کا فاصلہ اسے تنہا عبور کرنا تھا اور بس اس کے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کے پاس نہیں رکتی تھی. وہ وہاں سے 7 منٹ کے واک پہ رکتی تھی. اسے اسٹاپ سے اتر کے 7 منٹ تک رات میں چلنا تھا، اور ان ملکوں میں مغرب ساتھ ہی رات ہو جاتی تھی. ویک ڈیز میں تو ڈاؤن ٹاؤن تک ویران ہو جاتے اور پھر ڈاؤن ٹاؤن سے دور رہتی تھی. ادھر اندھیرا ہوا اور ادھر کینیڈین ساری بتیاں بجھا کے گھر میں دبک گئے. ایسے میں وہ علاقہ بالکل تنہا اور اندھیر ہو جاتا تھا. اب وہ کیا کرے؟ وہ اپنے تعاقب کار کو جانتی تھی، اور جب تک وہ یوں اس کا تعاقب کرے گا وہ خود کو غیر محفوظ تصور کرے گی. اور اب خود کو محفوظ تصور کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا. کشمالا، یہ ایک غلط فیصلہ ہے. اس کے اندر کسی نے اسے جھنجھوڑا، لیکن جہاں اتنے غلط فیصلے کیے وہاں ایک اور صحیح. اس نے پرس سے کارڈ نکالا اور انگلیاں فون پہ نمبر ملانے لگی. سنو کیب جمال، میں تمہیں ہائر کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے. وہ بس اسٹاپ تک جاتے ہوئے کہہ رہی تھی. کیسی شرط؟ میں تمہیں کیف کہہ کے نہیں پکاروں گی. او نو پرابلم، آپ مجھے کیجے کہہ سکتی ہیں، میرے دوست مجھے یہی کہتے ہیں. وہ جانتی تھی اس کے دوست اس کو کیجے نہیں کہتے، وہ اس کو صرف کمفرٹیبل محسوس کروانے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن اس کے لیے یہ کافی تھا. اس دفعہ تم مجھے دھوکہ نہیں دو گے، میری پیٹھ پیچھے کچھ نہیں کرو گے اور مجھ سے ہمیشہ سچ بولو گے. میرے اندر ابھی اتنی انسانیت باقی ہے کشمالا میم، آپ بے فکر رہیں، میں ایک سائے کی طرح آپ کی حفاظت کروں گا. اس نے پورے وسوخ سے کہا تھا. کشمالا مبین کی کال بند کر کے کیب جمال نے اپنا کال لاک کھولا، پھر ایک نمبر کو دبایا. گھنٹی جانے لگی. کیا ہوا؟ زیاد سلطان کی بیزار سی آواز سنائی دی. وہ مجھے باڈی گارڈ رکھنے کے لیے مان گئی ہے زیاد بھائی. وہ خوشگوار حیرت سے کہہ رہا تھا. آپ نے درست کہا تھا، آپ کی بیوی لوگوں پہ بہت جلد بھروسہ کر لیتی ہے. گڈ، تمہاری رقم تمہارے اکاؤنٹ میں ہر ہفتے پہنچتی رہے گی. جس دن اس نے تمہیں فائر کیا ہماری ڈیل ختم. اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اس جاب کو کتنا تول دے سکتے ہو. زیاد سلطان نے خشک انداز میں کہہ کے کال کاٹ دی. کیب جمال نے مسکرا کے موبائل نیچے رکھا. کھیجے، وہ بڑبڑایا. وہ کیوں نہیں چاہتی کہ وہ اس کو کیف کہہ کے پکارے؟ نگینہ بیگم کے نیم تاریخ گھر میں عجیب مسالوں کی بدبو پھیلی تھی. وہ لکڑی کے فرش سے بنے ڈائننگ روم میں فرش پہ بیٹھی تھی، آلتی پالتی کیے ننگے سر بال پھیلائے. ان کے گرد ایک نارنجی رنگ کے پاؤڈر سے دائرہ کھینچا تھا. ہاتھ میں تسبیح تھی اور حصار کے اندر ایک برنر پہ ہنڈیا رکھی تھی. اس میں گاڑھا سا پک رہا تھا. اندر مؤدب سی حصار کے پاس کھڑی تھی. بار بار وہ فکر مندی سے ان کی جھکے سر کو دیکھتی. وہ آنکھیں موندے کچھ پڑھ رہی تھی. سرکار، یہ ضروری ہے کیا؟ انہوں نے جواب نہیں دیا. اپنا منتر بڑبڑاتی گئی. آپ کا جادو ماہر فرید پہ کبھی اثر نہیں کرتا. پہلی دفعہ اس ہلال نے آصف کو ذات کروا دیا، دوسری دفعہ جادو پلٹ آیا. اس کی آواز میں وہمے تھے، خدشات تھے. آپ پہلے اتنی بیمار ہیں، ایسے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. ہماری زندگی اپنے اختتام کے قریب ہے اندرانی. وہ آنکھیں موندے بولی. ہم نے کئی برس سے اپنی قوت بجا کے رکھی ہوئی تھی اس ایک آخری عمل کے لیے، سحر الموت. ہنڈیا سے جامنی دھواں سا نکل رہا تھا. اندرانی نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا. ہنڈیا کا جادو سب سے سنگین جادو تھا. اس کی کوئی کاٹ نہیں تھی سوائے اس کے کہ اللہ چاہے. اس کا مرنا ضروری ہے کیا؟ بہت ضروری، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ اس کی وجہ سے کشمالا اپنا بچہ نہ مار دے. انہوں نے آنکھیں کھول کے اسے گھورا تو وہ قدرے سہم گئی. ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی. صرف وہ ہے جو ہماری برسوں کی ریاضت ضائع کر سکتا ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. چند ماہ میں زیاد کی بیٹی ہمارے ہاتھ میں ہو گئی. ہمارا عمل پورا ہونا کو ہے، اس لیے اس کا مرنا ضروری ہے.
اپنی نیند میں مر جائے گا دم گھٹنے سے، لیکن اسے تکلیف ہوگی اندرانی۔ میں اس شخص کو اسی اذیت اور کرب سے مارنا چاہتی ہوں جیسے اس نے برسوں سے مجھے اور میرے بیٹے کو دی ہے۔ ہم عمل شروع کر رہے ہیں، تم دروازہ بند کر دو، اب ہم کلام نہیں کریں گے۔ اندرانی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تمام کھڑکیاں دروازے بند کرنے لگی۔ وہ بھی بلائنڈز نیچے گرا رہی تھی جب ان کی بربراہٹ سنائی دی۔ وہ آج رات سے پہلے مر جائے گا۔ وہ آنکھیں موندے اب ایک صفوف سا ہنڈیا میں ڈال رہی تھی۔ اندرانی کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ ماہر فرید کی کہانی کا اختتام ہونے جا رہا تھا، وہ ماہر فرید جس نے برسوں اس کی سرکار کو بے چین کر رکھا تھا۔ وہ سبرینا کے گھر سے نکلا اور سڑک کنارے قدم قدم چلنے لگا۔ وہ اپنی کار دور کھڑی کر کے آیا تھا، اسے خدشہ تھا کہ کوئی اس کا تعاقب نہ کر رہا تھا۔ مغرب اتر رہی تھی، ہر طرف جامنی سی روشنی تھی، اندھیرا اپنے پر پھیلانے کو تیار تھا۔ ایک دم ہوا کا تیز جھونکا آیا، سر جھونکا جس میں تپش تھی۔ سائیڈ واک پہ چلتا فرید رک گیا، دائیں بائیں دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا، لیکن وہ محسوس کر سکتا تھا ان کے قدموں کی چاپ۔ وہ پھر سے چلنے لگے، ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے، گردن اٹھائے، سیٹ میں دیکھتا وہ قدم اٹھاتا گیا۔ ان کو سن سکتا تھا، وہ تین تھے، ان کی سرگوشیاں اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ اندھیرا دھیرے دھیرے پھیل رہا تھا، سڑک اب مین روڈ تک پہنچ چکی تھی۔ وہ اسے عبور کر کے اس پتھریلی روش پہ چلنے لگا جس کے ساتھ سبزہ زار بنا تھا۔ سبزہ زار ایک ڈھلان پہ تھا، اس میں ایک پارک تھا اور وہاں چند جھولے لگے تھے۔ ڈھلان گھاس سے ڈھکی تھی، وہ چند فٹ نشیب میں جا کے سمندر کے پانی سے ملتی تھی۔ وہ وہیں سبز ڈھلان کے سرے پہ کھڑا چند لمحے نیچے پھیلے پانی کو دیکھ گیا۔ وہاں آس پاس کوئی نہ تھا، ہر طرف ویرانہ تھا اور بڑھتی تاریکی۔ پارک کے تمام جھولے ساکن تھے، جیسے خاموشی سے اسے دیکھ رہے ہوں۔ وہ آگے بڑھنے لگا جب ایک آواز سنائی دی جیسے زنگ آلود لوہے کی ہوتی ہے، چیں چیں۔ اس نے پلٹ کے دیکھا، ایک جھولا دھیرے دھیرے ہلنے لگا۔ وہ ایک سیسا تھا، اوپر نیچے نیچے اوپر، ہر حرکت کے ساتھ زنگ کی چیخیں نکلتی۔ اسی سیسا کے قریب سے سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی۔ وہ چند لمحے سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھتا رہا، پھر ڈھلان سے نیچے اترنے لگا۔ اس کا رخ اس سیسا کی طرف تھا۔ سیسا کی رفتار اب تیز ہوتی جا رہی تھی، سرگوشیاں بھی بڑھ گئی تھی، دھیمی سی ہنسی جیسے کوئی اس پہ طنز کر رہا ہو۔ وہ جوگر سے گھاس رونتا آیا اور اسی سیسا کے قریب آ رکا۔ اب وہ انہیں سن سکتا تھا، وہ وہیں تھی، اس کے آس پاس کہیں۔ وہ چند ثانیے وہیں کھڑا رہا، سیسا اوپر نیچے نیچے اوپر ہوتا رہا، تیز، مزید تیز۔ اندھیرا پھیل رہا تھا، سیاہ بادل سر پہ آ چکے تھے اور فضا کا بوجھل پن مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ وہیں کھڑا اسی ساکی سیٹ کو دیکھ رہا تھا جو اس کے قریب تھی۔ وہ بار بار اوپر جاتی، پھر نیچے آتی، گھاس پہ ایک لمحے کے لیے رکتی اور پھر اوپر اٹھ جاتی۔ اس دفعہ جیسے ہی اس نے زمین کو چھوا، ماہر نے ایک دم اپنا جوگر اس پہ رکھ دیا۔ سیسا رک گیا، ایک لمحے کے لیے ساری فضا ساکن ہو گئی۔ اب میری بات غور سے سنو، وہ بولا تو آواز میں سارے جہاں کی سختی تھی۔ تم غلام ہو، میں نہیں۔ اس کے جوگر تلے دبی لوہے کی سیٹ کے اندر سے دباؤ اٹھنے لگا، اور وہ اتنا ہی دباؤ لگاؤ اسے زمین بوس کیے رہا۔ کیا سوچ کے تم لوگ میرے پیچھے آئے تھے؟ مجھے ڈرانے، میرے اندر داخل ہونے، مجھے مارنے؟ اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ تم غلام ہو ایک انسان کی، اور میں کسی کا غلام نہیں ہوں۔ نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں، نہ کسی انسان سے، نہ کسی جن سے۔ اس کے جوگر کے نیچے سے مخالف دباؤ بڑھنے لگا، لیکن وہ پوری قوت کے ساتھ سیٹ کو دبائے ہوئے تھا۔ اگر تم اس انسان کی غلامی کرنا چاہتے ہو تو کرتے رہو، لیکن آج سے تم میرے پیچھے نہیں آؤ گے۔ سیٹ اوپر اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی اور اسے دبائے رکھنے میں اسے پسینہ آنے لگا تھا، مگر چہرے پہ سکون تھا، بے نیازی تھی۔ تم آج سے میرے پیچھے نہیں آؤ گے۔ وہ الفاظ توڑ توڑ کے ادا کر رہا تھا۔ اگر تم اللہ کو مانتے ہو، سیٹ کے اندر سے دبی دبی خسی چیخیں نکل رہی تھی، اور قیامت کے دن پہ یقین رکھتے ہو، اس کے کندھوں پہ دباؤ بڑھنے لگا، تو آج سے تم میرے پیچھے نہیں آؤ گے۔ وہ بلند آواز میں کہہ رہا تھا، پسینہ پیشانی سے گرتا کان سے نیچے لڑک رہا تھا۔ ایک دم تیز گرم ہوا چلنے لگی، پارک کے سارے جھولے زور زور سے اڑنے لگے۔ ان میں غصہ تھا جیسے کوئی اندھیکھی آندھی ہو جو سمندر کنارے اس اونچی ڈھلوان پہ بنے پارک کے گرد ہی چل رہی تھی۔ اس آندھی پہ ریت نہ تھی، صرف تیش تھا۔ میں تمہیں تمہاری غلامی سے نجات دلانا چاہتا ہوں۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں کوئی فرق نہ آیا، گردن جھکائے وہ جوگر تلے دبے لوہے کو دیکھ رہا تھا۔
تمہارا سرکار نہ تمہیں مار سکتا ہے نہ تمہارا رزق روک سکتا ہے۔ جھولے اب تیزی سے اڑ رہے تھے، زوردار چنگھاڑ کے ساتھ، دائیں بائیں اوپر نیچے گول گول۔ صرف وہ سیسا بے بس تھا جس کی ایک سیٹ اس کے جوگر تلے تھی۔ میں تمہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ آزاد کرتا ہوں جو تمہارے رزق اور جان کا مالک ہے۔ اس نے اب اپنے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ دیا تھا، پیر میں جیسے سوئیاں سی چبھ رہی تھی، کوئی اس کے سارے جسم کو نیچے سے دھکا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تمہیں اللہ کے نام کے ساتھ آزاد کرتا ہوں۔ اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا، ہر جادوگر کی قید سے، ہر انسان کے شر سے۔ جوگر تلے دبی سیٹ پوری قوت سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم آج سے میرے پیچھے آنے کی غلطی نہیں کرو گے، بلکہ کریبی سوئنگ ایسے ہوا میں دائیں بائیں اڑ رہا تھا جیسے زنجیر توڑ کے سمندر میں جس لگانا چاہتا ہو۔ بلکہ تم واپس اسی جادوگر کے پاس جاؤ گے جس نے تمہیں بھیجا ہے۔ اس کی آواز اب کسی ہراتی ہوئی سرگوشی کے جیسی تھی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تم پہ جارو اسی کے اوپر واپس پلٹا، وہ جو اس کا اہل ہے، کیونکہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ بادل زور سے گرجے، بجلی ایسی چمکی جیسے کہیں گرنے والی ہو، گرم ہوا کے تھپڑوں میں دبی دبی سی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ تکلیف میں تھے۔ تم جہاں سے آئے ہو مجھے تکلیف دیے بنا وہیں پلٹ جاؤ، وہ اس جادو کا مجھ سے زیادہ اہل ہے۔ ہوا کا زور ٹوٹ گیا، جھولتے ہوئے جھولے دھیمے ہو گئے۔ تم آج سے میرے پیچھے نہیں آؤ گے۔ سیسا کی قوت دم توڑ گئی، جھولے دھیرے دھیرے ساکت ہونے لگے، ہوا مکمل خاموش تھی۔ میں تمہیں اللہ کے نام کے ساتھ اس جادوگر کی قید سے آزاد کرتا ہوں۔ اس نے دھیرے سے جوگر ہٹایا، سیسا اب خاموش تھا، ساکن۔ سرگوشیاں دم توڑ چکی تھی، فضا کا بوجھل پن ایک دم ختم ہو گیا تھا۔ سب کچھ ہلکا پھلکا سا تھا۔ وہ وہاں سے پلٹ گیا اور دھیرے دھیرے ڈھلان سے اوپر چڑھنے لگا۔ جیب میں ہاتھ ڈال کے نیلی تسبیح نکالی اور زیر لب کچھ پڑھتے ہوئے وہ سر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چند کوس دور رہتے پارکنگ لوٹ میں اس کی کار اس کی منتظر تھی۔ جھولے اب ساکت تھے۔ بیسمنٹ کا دروازہ کھلا اور لکڑی کے زینوں پہ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ بیسمنٹ اسی طرح کاٹ کباڑ سے بڑی تھی۔ ایک کونے میں ایک ستون کے ساتھ ہتھکڑی لگے ہاتھوں والی حلال بیٹھی تھی، سر گھٹنوں پہ رکھے وہ دائیں دیوار پہ آنکھیں جمائے ہوئے تھی۔ اندرانی نے ٹھک سے کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ کیسی ہو حلال؟ اسے غور سے دیکھتی ہوئے اس کے سامنے چوکری مار کے بیٹھی۔ حلال نے چہرہ نہیں موڑا، نہ جواب دیا۔ اگر تم سرکار کی بات مان لو تو تمہاری قید ختم ہو سکتی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کے چابی سے اس کی ہتھکڑی کھولی اور نرمی سے اسے حلال کے ہاتھوں سے نکالا۔ اس کی کلائی پہ نشان پڑ چکا تھا۔ تمہیں ہتھکڑی لگانے کی ضرورت نہیں تھی، تم نے کون سا بھاگ جانا ہے؟ اس کی آواز میں طنز بھی آیا۔ حلال نے جواب نہیں دیا۔ وہ چہرہ گھٹنوں پہ رکھے ہوئے تھی، اس کی تھوڑی اور کن پٹی پہ زخم کا مندمل سا نشان آج بھی واضح تھا۔ ٹوٹ جائے گی، وہ بڑبڑائی، اب آنکھیں بند تھیں۔ اندرانی چونکی۔ کیا کہا؟ ہنڈیا ٹوٹ جائے گی، وہ زیر لب دہرا رہی تھی، ہنڈیا ٹوٹ جائے گی۔ اندرانی کے سر پہ گویا چھت آن گری، وہ ایک دم اٹھ کے بھاگی، اپنے بھاری وجود کے باوجود زینے پھلانگ کے اوپر آئی۔ دروازہ کھلا چھوڑ دیا، اسے کوئی ہوش نہ تھا۔ ڈائننگ روم کو کھلتا دروازہ زور سے بجایا، وہ سختی سے بند تھا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے چابی اندر گھسائی اور ہینڈل زور سے گھمایا۔ نارنجی دائرے کے درمیان نگینا بیگم گری پڑی تھی، تسبیح کے دانے ٹوٹ چکے تھے۔ وہ چلاتے ہوئے ان کی طرف لپ کی، لیکن قریب پہنچ کے اس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ ان کی آنکھیں کھلی تھیں اور جسم جھٹکے کھا رہا تھا جیسے کوئی دوڑا سا پڑ رہا ہو، لیکن وہ ان کے جسم کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ ان کے چہرے کے دائیں حصوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جل رہا تھا، بنا آگ کے ان کا چہرہ جل رہا تھا، اس میں سے بدبو اور دھواں ایک ساتھ اٹھ رہا تھا۔ 3 برس پہلے تم نے حلال کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یہ وہ پہلا سوال تھا جو اتنے دن بعد اس کو دیکھتے ہی نگینا بیگم نے پوچھا تھا۔ انداز میں نہ گلا تھا نہ غصہ، صرف نرمی تھی۔ یہ زیاد کا لاہور والا گھر تھا، اس کا لاؤنج ہمیشہ کی طرح نیم اندھیر تھا۔ وہ ایک پردے کے ساتھ رکھی عام چیئر پہ بیٹھا تھا اور پیر لمبے کر کے اوتومن پہ رکھے تھے۔ پردوں کے درمیان سے روشنی باریک جھڑی کی صورت اندر آ رہی تھی۔ وہ جھڑی زیاد کے آدھے چہرے پہ پڑ رہی تھی، باقی آدھا تاریکی میں تھا۔ وہ مر بھی سکتی تھی۔ وہ اسٹک کے سہارے چلتی ہوئی اس کے قریب رکھی عام چیئر پہ بیٹھی۔ اس کے گھر والوں نے اس کی تلاش سے ہار مان لی۔ وہ جھڑی سے باہر دکھائی دیتے لان کو دیکھ رہا تھا، ایک آنکھ روشنی اور دوسری اندھیرے میں تھی۔
بچے کی دفعہ سب ہار مان جاتے ہیں. وہ دھیرے سے مسکرائی, آنکھیں نم ہوئی سوائے اس کی ماں کے. پھر غور سے اس کو دیکھا. کیا ہے اس لڑکی میں ایسا خاص جو اس کے لیے آپ نے؟ زیاد نے چہرہ ان کی طرف موڑا. وہ مکمل تاریکی میں تھا, لیکن ان کی آنکھوں کو تاریکی میں دیکھنے کی عادت تھی. مجھ سے ایک معصوم لڑکی کا قتل کروایا؟ معصوم تو میں بھی تھی زیاد, لیکن دنیا نے کیا میرے ساتھ کیا؟ ان کا چہرہ تاریکی میں تھا, اسپاٹ کسی تاثر کے بغیر. کیا وہ آپ کے کام آئے گی؟ وہ ہمیشہ میرے کام کی رہے گی, لیکن اس کا راضی ہونا ضروری ہے. میں مزید کسی کا قتل نہیں کروں گا. میں اس کام کو چھوڑ رہا ہوں. ایک لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکا. یہ راستہ آپ نے اپنے لیے خود چنا تھا میرے بیٹے, لیکن اس کو باپ کسی اور کی وجہ سے چھوڑے ہو. میں مزید اس گناہ کے دلدل کا حصہ نہیں بنوں گا. میں واپس دبئی جا رہا ہوں. وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا. اب اس کا سارا وجود دو حصوں میں بٹا تھا, تاریک اور روشن. وہاں کیا کرو گے؟ ایک عام سی نوکری. آپ میرا سب سے قیمتی اثاثہ ہو. میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں امی. وہ ان کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا, لیکن میں مزید آپ کے اس کھیل کا حصہ نہیں بنوں گا. مجھے نجات چاہیے. اب آپ اس راستے پہ بہت دور آ گئے ہو, اب کوئی واپسی نہیں. مجھے کچھ عرصہ اس کا غم منانے دے. وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا. وہ پلٹ کے اسے دیکھنے لگی, اور وہ لڑکی کشمالہ اضطراب سے پکارا. مجھے صرف ایک لڑکی پسند آئی تھی اور آپ نے اسے مجھ سے دور کر دیا. اب مجھے کسی میں دلچسپی نہیں. وہ آگے بڑھ گیا. وہ گھر سے باہر جا رہا تھا. اس کے جانے کے بعد چند ثانیے گزرے تھے کہ کسی کونے سے اندرانی نکل کے اس کی طرف مڑی. زیاد کی چھوڑی ہوئی جگہ کے ساتھ آ کھڑی ہوئی. کیا آپ اسے سبرینا کی حقیقت نہیں بتائیں گی؟ نگینا بیگم چونکی, پھر چہرے پہ ناگواری گزری. نہیں. گردن موڑ کے گھور کے سے دیکھا. آنکھوں میں اتنی ٹھنڈک تھی کہ اندرانی کے اندر تک سرد لہر دوڑ گئی. اس کے بارے میں جو میرے موکل بتا چکے ہیں وہ راز ہی رہے گا. زیاد کبھی نہیں جان پائے گا کہ وہ زندہ ہے, کینیڈا میں ہے, شاید یا جہاں بھی. انہوں نے ناک سے مکھی اڑائی. اس کا زیاد کی نظروں میں مردہ رہنے دو. وہ میرے بیٹے کے لیے اچھی نہیں ہے. لیکن وہ کشمالہ, وہ اس کے لیے بھی راضی نہیں. اندرانی کے لہجے میں تشویش تھی. اور کبیرہ بھی اپنی بیٹی کے لیے. کبیرہ بیوقوف ہے, اس وعدے کا مطلب نہیں جانتی. انہوں نے نخوت سے سر جھٹکا. اس کا حل بھی سوچتے ہیں ہم. انہوں نے پیچھے کو ٹیک لگا لی اور تسبیح کے دانے گرانے لگی. ابھی وہ کوئی نیا عمل کرنے کے قابل نہیں تھی, لیکن جب تک ہوں گی زیاد سنبھل چکا ہوگا. ان کا ذہن ایک نیا تانے بانے بننے لگا. بارش اس چھوٹے سے گھر کی لکڑی کو بھگو رہی تھی. بیربل سے کنارے پارک کی گئی کار میں بیٹھا تھا. پرنٹ سکرین پہ مسلسل وائپرز چل رہے تھے. وہ یہاں سے ماہر کو دیکھ سکتا تھا. وہ اس گھر کی چوکھٹ پہ کھڑا بار بار بیل بجا رہا تھا. دروازہ ہنوز بند تھا. تھوڑی دیر بعد وہ استفادہ دکھائی دیا. وہ اسٹک کے سہارے چل رہا تھا. وہ لوگ یہ گھر چھوڑ کے جا چکے ہیں. وہ اندر بیٹھا تو مکمل بھیگا ہوا تھا, لیکن اسے جیسے پرواہ نہیں تھی. چھوڑنا ہی تھا. جتنے چکر تم نے سبرینا کے گھر کے لگائے تھے انہوں نے یہاں نہیں رہنا تھا. بھربل خفکی سے کہتے ہوئے کار سڑک پہ ڈال رہا تھا. میں صرف ان سے بیٹھ کے بات کرنا چاہتا تھا, سمجھانا چاہتا تھا کہ میرا قصور نہیں تھا. میں نے اسے سبرینا کو وہاں نہیں بلایا تھا, لیکن نہیں. ماہر فرید کا کوئی اعتبار نہیں کرتا. مالک کہہ رہا تھا کہ انہوں نے تمہارے خلاف انجنکشنز فائل کی ہے. مجھے مت بتایا کرو کہ مالک کیا کہہ رہا ہے. اس نے ایک دم بات کاٹ دی. بیربل خاموش ہو گیا. وہ باہر دیکھے گیا اور بیربل چپ چاپ ڈرائیو کرتا رہا. تم میرے ساتھ استنبول چلو. ہم مالک اور کمپنی سب سے دور چلے جائیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ وہ کھڑکی کے باہر بھاگتے گیلے گھروں کو دیکھ رہا تھا. ہمیں ماں اور حلال کی یاد نہیں آئے گی. حلال زندہ ہے. بیربل نے گہری سانس لی. چہرے پہ ایک دم بہت سی تکلیف در آئی. جیسے تمہیں مالک کے نام سے تکلیف ہوتی ہے ویسے ہی مجھے حلال کے ذکر سے تکلیف ہوتی ہے ماہر. وہ مر چکی ہے اور اس بات کو 3 ماہ ہو چکے ہیں. بار بار وہی جھوٹی امید مت دلایا کرو. اس نے کہا تھا ہم پھر ملیں گے. وہ باہر دیکھتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا. بیربل نے نہیں سنا. وہ اسے خفگی سے کہہ رہا تھا وہ مر چکی ہے. اگر آگ میں نہیں مری تھی تو اس کے بعد مر گئی تھی. اتنی دیر تک کوئی اغوا کیے بچے کو زندہ نہیں رکھتا. خدا کے لیے اب یہ ذکر چھوڑ دو, ورنہ میں بھی تم سے دور چلا جاؤں گا. اس نے کار کی سپیڈ تیز کر دی. وہ خاموشی سے باہر دیکھے گیا. بڑبڑاہٹ جاری تھی. حلال سے بدر اور بدل سے حلال تک الفاظ اشکال سب بارش کے پانی میں گڈمٹ تھے. تم نے سبرینا کے گھر دوبارہ جانے کی کوشش کیوں کی؟
یاسمین کے آفس میں سندل ووڈ کی خوشبو پھیلی تھی. وہ ایک کرسی پہ ٹانگ جمائے بیٹھی اپنے پیڈ میں کچھ لکھ رہی تھی. چہرے پہ خفگی تھی. وہ مجھے کچھ دینا چاہتی تھی. وہ سامنے کاؤچ پر نڈھال سا لیٹا تھا, سر ایک آرم ریسٹ پہ دوسرے تک لمبے کیے. وہ 2 انگلیوں سے بند آنکھوں کو مسل رہا تھا. اس کی فیملی نے تمہارے خلاف انجنکشن فائل کی ہے ماہر. یہ تمہارے کیریئر اور ریکارڈ کے لیے اچھا نہیں ہے. مجھے اس ملک میں رہنا ہی نہیں ہے. پھر کیا کرو گے؟ پتا نہیں. مجھے غصہ آتا ہے اس ملک والوں پہ, اس شہر والوں پہ, آفس والوں پہ. ان سب کی نظر میں میں سائیکوپیتھ. تمہیں ابھی بھی بہت ضرورت ہے اپنے اوپر کام کرنے کی. وہ نرمی سے یاد دلا رہی تھی. پھر اس نے رک کے تھوک نکلا جیسے الفاظ تلاش کیے. تمہیں میرے ایک سینئر سے ملنا چاہیے. کیوں؟ وہ تمہاری مجھ سے زیادہ مدد کر سکتی ہیں. تم کہیں جا رہی ہو؟ میں یہ ملک چھوڑ رہی ہوں. میرا ورک پرمٹ رینیو نہیں ہو سکا. کہاں جاؤ گے تم؟ روس میں کچھ نہیں رکھا. میں وہاں جاؤں گی جہاں روس کے لوگ پیسہ کمانے جاتے ہیں. ترکی؟ وہ ایک دم بولا. کمرے کی فضا بوجھل سی ہو گئی تھی. اس نے اسوار میں سر ہلایا. ترکی اس شہر سے سستا ہے. وہاں ہم روسیوں کے لیے رہنے کے مواقع بہتر ہیں. لیکن مجھے تمہاری ضرورت ہے. تم ایک تھراپسٹ پہ اتنا حساب نہیں کر سکتے. میں کسی دوسرے تھراپسٹ کے پاس نہیں جا سکتا. وہ مجھ پہ یقین نہیں کرے گا. وہ بے بسی سے مٹھیاں بھینچے ہوئے تھا. یاسمین کو لگا کہ اس کے سامنے ایک بچہ بیٹھا ہو جس کی آنکھوں میں خوف تھا. ماہر, وہ سرگوشیاں, وہ چاپ, وہ اب بھی سنائی دیتی ہے. میں ان کو نظر انداز نہیں کر پا رہا. اس نے سر نیچے گرا دیا اور دونوں ہاتھوں میں بال بھینچ لیے. ہم لانگ ڈسٹینس کر سکتے ہیں. نہیں, میں ایسے یہاں بیٹھے بغیر تمہیں اپنی بات نہیں سمجھا سکتا.